السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم کا پارٹ نمبر 86 پڑھیں گے، جس میں آج پڑھیں گے ہم کہ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں، یعنی تیمم کا جو بیان چل رہا ہے کئی پارٹ سے، تو اب پتہ چلے گا کہ کن کن چیزوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1 کہ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو، یعنی جو زمین کی جنس سے ہو، زمین کی کیٹیگری سے ہو، ٹھیک ہے، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو، یعنی مٹی جو ہے وہ پاک ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے مسئلہ نمبر 3 جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، یعنی ناپاکی کا اثر، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 4 یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں، یعنی کوئی وہم سے یہاں پر کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یقین ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5 جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے، جیسے اب بتا رہے ریتا ہے، چونا، سرما، ہرتال، کنتک، ہے نا، یہ سرفل جو آتا ہے وہ، اس طرح مردہ سینگ، گیرو، پتھر، زبردج، فیروز، عقیق، زمرد وغیرہ، یہ سب ننگ والے پتھر ہے، جس سے ننگ بنتا ہے نا انگوٹھی کے، ٹھیک ہے، وغیرہ، جواہر، یعنی جو جواہر یعنی موتی وغیرہ جس سے بنتے ہیں، ڈائمنڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، یعنی اگرچہ مٹی کا اثر نہ ہو۔ اس طرح مسئلہ نمبر 6 پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت ہو جو جن سے زمین سے ہے، جیسے گیرو، ہے نا، خریا، اس طرح مٹی یا وہ چیز جس کی رنگت جن سے زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے، اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو تو جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 7 اس طرح شورا جو ہنوز پانی میں ڈال کر صاف نہ کیا گیا ہو اس سے تیمم جائز ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 8 جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، ہے نا، اور جو کان سے یعنی جو کھود کر کے نکالتے ہیں نا، جو مطلب قدرتی طور پہ جو گفاؤں میں سے اور پہاڑ کی کھو میں سے نکلتا ہے، کان بولتے جیسے سونے کے کان، تو یہ کان سے، یہ سننے والا کان نہیں ہے نا، یہ کان سے نکلتا ہے جیسے سیدھا نمک، اس سے جائز ہے نا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 9 جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی یا نرم ہو جاتی ہو جیسے چاندی، سونا، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ دھاتیں، وہ زمین کی جنس سے نہیں، اس سے تیمم جائز نہیں۔ ہاں یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلوائی نہ گئی کہ ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز باقی ہے تو ان سے تیمم جائز ہے، اور اگر پگھلوا کر صاف کر لی گئی تو ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 10 غلہ، گیہوں، یہ جو اناج ہوتا ہے نا، اس طرح جو وغیرہ، اور لکڑی یا گھاس اور شیشہ پر غبار ہو تو اس غبار سے تیمم جائز ہے، جبکہ اتنا ہو کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہو ورنہ نہیں،
ठीक है, यानी हाथ में लगना चाहिए, हाथ पे लगेगा तभी तो मसा करेंगे, और मसा करेंगे तभी तो तयम्मुम होगा। इस तरह मसला नंबर 11, मुश्क व अंबर, काफूर, लोबान से तयम्मुम जायज़ नहीं। मसला नंबर 12, मोती और सीप और गुंगे से तयम्मुम जायज़ नहीं अगरचे पीसे हो, और इन चीज़ों के चूने से भी नाजायज़। यानी अगर मोती को पीस कर या सीप को पीस कर, ये जो समुद्र से निकलते हैं ना, आपने देखा होगा गोल आकार के सीप, तो अगर इनको निकाल के इनका चूना भी बना लिया तो वो चूने से भी तयम्मुम जायज़ है, क्योंकि ये ज़मीन की जिन्स से नहीं है। ज़मीन की जिन्स से होना शर्त है ना, ऊपर बताया गया। ठीक है भाई, ये आगे जो है पार्ट नंबर 87 में मसला नंबर 13 से पढ़ेंगे।